جس کو بے آبرو کیا گیا ہو کہ وہ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہوا ہو، بے عزت ہوا ہو، تو ڈسگریس کا مطلب تو یہ ہے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے، حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل میڈیا چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسگریس انسان ہے. فرمائشی آرٹیکلز پہ آتے ہیں. جو فرمائشی آرٹیکلز لکھے تقریباً جنوری سے اگست تک اسی سال آپ نے دیکھا کہ 132 نیگیٹو منفی اینٹی پاکستان آرٹیکلز شائع کیے گئے. اس میں جو آرٹیکلز تھے، بی بی سی نے 14 آرٹیکلز لکھے، نیو یارک ٹائمز نے 13 آرٹیکلز لکھے، دی گارڈین نے 10 آرٹیکلز لکھے، الجزیرہ 8 آرٹیکلز لکھے، واشنگٹن پوسٹ، بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز، ان کے 6 آرٹیکلز جو ہیں انہوں نے لکھے. اور یہ تمام تر وہ آپریشن گولڈ سمتھ جس کا آپ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم کیمپین کے تھرو ایک بڑے باریک طریقے سے جس طرح کوشش کی جائے کہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کو بچا لیا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لابینگ تو یہی چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے کسی طرح، کیونکہ وہ ان کا ایک کٹ پتلی ہے، اس کو کسی طرح ہم بچا لیں. تو یہ تو نہیں ہونے والا. یہ جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، جو دن دہاڑے ڈکیتیاں کی ہیں، جو چوریاں کی ہیں، جو لوٹ مار کی ہے، جو ڈاکے ڈالے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ان کو حساب تو دینا پڑے گا. اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہی وہ آج پابند سلاسل ہیں. نہ حکومت کی کسی خواہش پہ، نہ کسی شخص کی خواہش پہ وہ پابند سلاسل ہیں. وہ اگر پابند سلاسل ہیں تو وہ گھڑی چوری کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکہ مارنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، انتشار کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، بلگری کے ہیرے جواہرات کے سیٹس بیچنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، پاکستانی کو اشتعال انگیزی دلانے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک ڈالنے کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں. یہ تو کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن میں کیونکہ یہاں پہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آرٹیکل میں نے مینشن تو کر دیا کہ ڈیلی نے جو آرٹیکل لکھا ہے، لیکن اس کے کچھ ایپس میں ضرور پڑھوں گا، اور اس میں کوٹ آن کوٹ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ تمام تر چیز بھی رکھی جائے. اس میں دیکھیں کوٹ آن کوٹ انہوں نے کہا کہ the former prime minister and cricketer 71 یہ کہتے ہیں کہ he said he wanted to give back. آپ کیا واپس دینا چاہتے ہیں؟ What is it that you want to give back? کیا آپ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ نے دن دہاڑے ڈکیتی کی، ڈاکہ مارا، وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گراف کی وہ خانہ کعبہ کے عکس والی جو آپ نے چوری کی توشہ خانہ سے، کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو بلگری کا جیولری سیٹ تھا جس میں ایئرنگس تھیں، نیکلیس تھا، یہ اور دیگر ایک دو اشیاء اس میں جو تحفتاً توشہ خانہ میں آپ کو سعودی حکومت کے آپ کے میڈ ان وزٹ پہ ملا تھا، کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ یا وہ جو پاکستان کی بے عزتی ہر فورم پہ آپ نے کروائی ہے اور آپ نے ہر طرف پاکستان کو رسوا ہونے کے لیے آپ پیش رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کی جو عزت آپ نے مٹی میں ملانے کی ناکام کوشش کی، کیا وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ تو کہتے تھے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. میرے خیال سے سبز پاسپورٹ کی عزت آپ نے جو اتنا کلیم کیا تھا وہ آج سب کے سامنے کم از کم حکومت کی بے انتہا کوشش ہے کہ وہ عزت اصل میں جو ہے وہ واپس لائی جائے. پاکستان کا وہ وقار، پاکستانیوں کی وہ عزت جو آپ کی حرکات و سکنات کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں، آپ کن اس بھکاری پن کی وجہ سے، آپ کی اس چوری اور جو عادت کی، جو آپ نے تمام تر یہ چیزیں چوری کی، ڈاکے ڈالے، اس وجہ سے، اور جو کرپشن کی، کیا آپ آکسفورڈ کو جو اتنے پیسے بنائے کرپشن کے مد میں اپنی پارٹی کے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لا کے، تو کیا وہ آکسفورڈ کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور یہ اس میں بھی کوئی
कबात नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि अगेन मैं इसको एक्सेप्ट को ज़रूर पढ़ूंगा. As Chancellor, I would passionately advocate for Oxford championing its values of diversity, equality and inclusion both in the UK and abroad. मतलब आपने जो स्टेटमेंट्स दी हैं जो आप पूरी कौम को पता है. आज अगर दहशत गर्दी की लहर में तेज़ी आई है इस मुल्क में तो वो किसकी बदौलत है, किसका दिया हुआ तोहफा है? वो आपका दिया हुआ तोहफा है. यू आर नथिंग एल्स देन अ तालिबान अपोलोजिस्ट. आप एक तालिबान अपोलोजिस्ट हैं. आप अपने दौरे हुकूमत में जरा आपने तालिबान को, दहशतगर्दों को रीसेटलमेंट और इंटीग्रेशन के नाम पे या री इंटीग्रेशन के नाम पे जिस तरह आपने जेलों से उनको आज़ाद किया, आज ये पाकिस्तानी कौम उसका खुमियाजा भुगत रही है. इसमें एक एक्सेप्ट और भी पढ़ दूं क्योंकि कुछ जो इस शख्स की और बानिए पीठ की जो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम की मोहब्बत, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये सिंड्रोम है, ये मोहब्बत नहीं है, ये कल्ट फॉलोइंग है. ये एक वो इनकी मफलूज होना या जहन का माउफ हो जाना, जो आपको भी मैं कहूँगा कि इसको बेशक गूगल कर लें. ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है. अब इसी बीमारी में क्योंकि कोई इनके सपोर्टर्स में जो गिने चुने रह चुके हैं उसमें ख़वातीन भी हैं, तो मैं उस पर भी आऊँगा कि इनकी ख़वातीन सपोर्टर्स के ऊपर भी ये जो अपनी तरफ से बड़ा प्रचार करते हैं, हम बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे, उस पर भी आपको कुछ गोशो गुजार करना ज़रूरी है. और ख़वातीन सपोर्टर्स के हवाले से भी कि ख़वातीन से मुतल्लिक इनकी क्या पॉलिसी रही है और क्या इनकी स्टेटमेंट्स रही हैं, ताकि भी पता हो कि एक ऐसा शख्स जिसके पीछे ये लोग लगे हुए हैं बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी समझ के, और इस बीमारी में जो मुब्तला हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की, इसमें मैं थोड़ा सा ये आपको पढ़ के बता दूं कि इन्होंने ये कोट ऑन कोट अगैन, क्योंकि ये डेली मेल का आर्टिकल है, अपने से ये तो कोई बात बना नहीं रहा. He has repeatedly blamed women's clothing for incidents of rape, claiming that if a woman wears very few clothes, it will have an impact on men unless they are robes. Such remarks shift the blame away from the perpetrators and perpetuate harmful stereotypes about women. तो ख़वातीन के लिए तो मौसूफ के जो ख्यालात हैं वो तो ऐसे कि ख़वातीन के ऊपर कहा जाता है कि भाई ख़वातीन अगर मुख्तसर सा लिबास पहनती हैं या उनके लिबास के ऊपर उनकी आबरू रेजी के वाक़यात की जो बड़ी वजह है वो इनका लिबास है, और इसका असर जो है वो रोबोट पे नहीं होता. ये उन ख़वातीन के लिए है जो ऐसे शख्स की सपोर्ट कर रही हैं. ये ऐसे ख़यालात ये शख्स ख़वातीन के बारे में रखता है. मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात की जाए, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इनका अपना कॉन्डक्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी इनका अपना कॉन्डक्ट उसके चर्चे हो रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने एक तालिबान और दहशतगर्द अपोलोजिस्ट होने के नाते और टेररिस्ट अपोलोजिस्ट होने के नाते जो इनके बयानात हैं वो भी सामने आए हैं. और सबसे बड़ी रुकावट ये दो वो चीज़ें हैं कि ख़वातीन के बारे में इनके ख़यालात और उसके साथ साथ दहशतगर्दों के बारे में जो इनके ख़यालात हैं उसकी वजह से ये वहाँ पे एक एहजाज बर्पा हो चुका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. और ये क्यों हुआ है? मैंने कहा है कि ये शख्स तो लाइबिलिटी है, इसने पाकिस्तान को तो डुबाया है, लेकिन ये अब हमारी यूनिवर्सिटी का भी रुख करने की तरफ जो है ये चाह रहा है कि ऑक्सफोर्ड का भी नामो निशान ख़त्म कर दे. तो इसमें जो मैंने आप बात की कि दहशत गर्दों के बारे में जो ये शख्स ख्यालात रखता था, नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर इस शख्स की आप स्पीच सुने, जिस शख्स ने पूरी दुनिया में
دہشت گردی پھیلائی اسامہ بن لادن، اس کی حمایت یہ شخص کرتا رہا ہے. اور اس کی کوٹ آن کوٹ میں آپ کو دوبارہ، کیونکہ میری بات پہ تو شاید کسی کو یقین نہ آئے، لیکن یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے کوٹ کوٹ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایکسپٹ جو ہے. In a speech to Pakistan's National Assembly, Mr. Khan controversially referred to Osama bin Laden as a shaheed martyr, a term that honors his death rather than condemning his actions as a global terrorist. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ موصول جو خیالات دہشت گردوں کے بارے میں ہیں اور حالیہ دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے، that's all thanks to him. اور کوئی نہیں ہے جس کو بلیم کیا جا سکتا ہے. بس یہ جب جیلیں کھولی گئیں اور دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، آج وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یہ انہی موصوف کا دیا ہوا تحفہ ہے. تو اس میں ڈیلی میل نے جو اپنی شہ سرخی میں ان کو ایک ڈسگریس وزیر اعظم کا خطاب دیا ہے، میرے خیال سے اس کے بعد تو ان کو یہ بالکل میڈیا ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی جو حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس آرٹیکل میں واضح طور پہ آ رہا ہے. ایک شخص جو اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے، اپنی چوری کی وجہ سے، اپنے ڈاکے کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ رسک ڈالنے کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اگر آج وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑ سکتا اور چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. جو شخص اس ملک کی سیاست میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے میں چانسلر بنوں گا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. تو یہ کیا مزے کا خیز بات نہیں ہے؟ اس قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی مذاق ہے، دنیا پوری کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے. اس کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسپائٹ ان کے اپنے ایکشنز کیا رہے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اپنی حرکتیں کیا رہی ہیں ان دا پاسٹ پریزنٹ، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو اتنا ایک معیار کا تعلیمی ادارہ ہے، دنیا پوری سے مانتی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی داغدار کر دوں. کوئی رہ نہ جائے ایسی چیز پوری دنیا میں کہ جس کو میں رسوا نہ کروں، کیونکہ پاکستان اور پاکستانیوں کو تو میں نے رسوا کیا ہے. اور اب یہ انٹرنیشنل جو ایک علم بلند کیا ہے موصوف نے، بانی پی ٹی آئی، جو کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپنی بے عزتی کروانا چاہتا ہوں، یہ بے عزتی ہے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اپنی حرکتیں، آپ کی اپنی ہوئی باتیں، آپ کی اپنی کی ہوئی باتیں، وہ دیٹس اے رسک. آپ ڈسگریس پرائم منسٹر ہیں، آپ ایک لائبلٹی ہیں. ہم جو آئی ہے، کیونکہ وہاں پہ برطانیہ میں پٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں کے اپنے اسٹوڈنٹس، ویدر المنائی ہیں یا کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ انہوں نے وہ احتجاج برپا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہماری نمائندگی کرے گا، ایسا شخص یہ چانسلر کا الیکشن لڑے گا جو اپنے ہی ملک میں کونسلر تک نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. لیکن اس طرح یہ تمام تر چیزیں آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا، دہشت گرد اپولوجسٹ رہے، یہ ان کو پروموٹ کرنے کی انہوں نے حت الامکان کوشش کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو ہزاروں ای میلز موصول ہوئی ہیں. وہ تمام تر ای میلز یہ ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ ایسے شخص کی کینڈیڈیسی کو بھی آپ سامنے لے آئیں یا اس کو کینڈیڈیٹ بھی بننے دیا جائے. کیا یہ شخص اس کے اہل ہے؟ دنیا کا اعلیٰ ترین جو ایک عالمی سطح پہ جو یونیورسٹی ہے، اس کو آپ اس کا چانسلر جو ہے ایسے شخص کو بنائیں. تو وہاں پہ بڑے ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس تمام تر چیز میں، اور وہ لوگ بڑے نالاں ہیں اس چیز سے کہ اس نے سوچ کیسے لیا
کہ یہ ہماری نمائندگی کرے گا بطور چانسلر. ان کو چاہیے کہ اڈیالہ میں یہ چانسلر الیکشن لڑیں. اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے جتنے باقی قیدی ہیں ان کے ساتھ کے, وہاں پہ اڈیالہ میں الیکشن کروائے جائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ شکست خوردہ ہوں گے, وہاں پہ بھی ان کو شکست ملے گی, کر لیں یہ شوق. لیکن جہاں تک ایک یہ بھی ضروری ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات آئے اور اس جماعت کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, جو دیگر کینڈیڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں, اسی آرٹیکل میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. میری بات پہ شاید پھر آپ کو یقین نہ آئے, لیکن میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتا ہوں, اپنی بات کو سبسٹینشیٹ, اپنے آرگیومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوں. اور یہ وہ پروف ہے جو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو دیگر وہاں پہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ذرا سن لیں. This use of social media to silence critics and discredit accusers reflect a disturbing pattern of behavior that raises serious questions about Khan's respect for women's rights and personal integrity. یہ تو پٹیشن کہہ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہاں پہ جو دیگر ہیں ان کینڈیڈیٹس جو کیس کر رہے ہیں ان کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہے they've been harassed, اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے آن لائن ان کی بورڈ واریئرز کی طرف سے, کیونکہ یہ انہوں نے بھی پیچھے نہیں رہنا. انہوں نے بھی ٹھانی ہے کہ کسی طرح ہم جو اس کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ فیکٹ بیس بات ہو, حقیقت پہ مبنی بات ہو, وہ بس انہوں نے اپنے کان بند کر لینے. انہوں نے یہ بات سننی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں, اور پچھلی پریس کانفرنس میں جب یہ کہا کہ یہ کیسی محبت ہے اور یہ ایسا ایک سوچ ہے ان لوگوں کی کہ یہ واقعتاً اسٹاکہم سنڈروم ہے. اگر آپ اس کو گوگل بھی کر کے دیکھیں تو یہ بیماری ایسی ہے کہ بس ان کو اس میں گرفت آ گئی ہے, ایک کلٹ فالو ہے. اس مائنڈ اپلیکیبلٹی تو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے, اپنے ذہن سے سوچنا نہیں ہے, کیونکہ ایک آزاد سوچ, ایک انڈیپینڈنٹ سوچ, اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ آپ میرے خیال سے کوئی ریزنیبل اگر ذہن ہوگا, کوئی ریزنیبل شخص ہوگا تو وہ ایسے شخص کی سپورٹ نہیں کر سکتا.